بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم کچھ خطرناک پانیوں میں قدم رکھنے کی جسارت کریں گے، لیکن فیکٹیکل نے ہمیشہ ہی یہی کوشش کی ہے کہ نیوٹرل رہتے ہوئے ناظرین تک اپنی رائے کے بجائے صرف معلومات ہی پہنچائی جائیں۔ آج کا موضوع ہے ریحام خان کے بارے میں، لیکن یہ موضوع بالکل بھی سیاسی موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات سے بالکل متفق ہیں کہ فیکٹیکل میں ہر طرح کی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، اس لیے ہم کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ گزشتہ چند دنوں سے ہمارے تمام ٹی وی چینلز پر ریحام خان اور ان کی کتاب کا تذکرہ ہر وقت آ رہا ہے، اور اس کتاب میں جو بھی ہے اور جس نے بھی لکھوایا یا لکھا ہے، اس بات سے قطع نظر ہم صرف اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ ریحام خان، جن کو اتنے دنوں سے میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے، وہ آخر ہیں کون؟ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ ریحام خان عمران خان کی سابقہ اہلیہ تھیں، لیکن ریحام کی زندگی عمران خان کے علاوہ بھی غور طلب ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ریحام نیر خان کے والد کا نام نیر رمضان ہے، اور اس کے علاوہ ریحام خان خیبر پختونخوا کے سابق گورنر اور چیف جسٹس عبدالحکیم خان کی بھتیجی بھی ہیں، اور ریحام خان کا تعلق ایک پشتون قبیلے سے ہے جس کو لغمانی قبیلے کا نام دیا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ قبیلہ سوات کے قبائل میں سے ہی ایک ہے۔ ریحام خان کا تعلق بفا نامی گاؤں سے ہے، جو کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے تقریباً 15 کلومیٹر ہی دور ہے۔ ریحام خان کی پیدائش کی بات کی جائے تو وہ پاکستان میں نہیں ہوئی، بلکہ ریحام خان کی پیدائش لیبیا کے شہر اجابیہ میں 3 اپریل 1973 کو ہوئی۔ ریحام خان کی ایک بہن اور ایک ہی بھائی بھی ہے۔ ریحام خان کی پیدائش کے بعد لیبیا سے ریحام خان کی فیملی واپس پاکستان لوٹ آئی، اور ان کے والد صاحب نے پشاور میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پریکٹس شروع کر دی۔ ابتدائی تعلیم ریحام خان نے لیبیا سے ہی حاصل کی، لیکن بعد میں پاکستان آنے پر بیچلرز کی ڈگری جناح کالج برائے خواتین پشاور سے حاصل کی۔ پھر ریحام خان برطانیہ چلی گئیں، جہاں سے انہیں نارتھ لینڈسے کالج سے براڈ کاسٹنگ جرنلزم میں ڈگری حاصل کی، اور پھر پوسٹ گریجویشن کا ڈپلومہ گرمسبے برطانیہ سے ہی حاصل کیا۔ ریحام خان کی 1993 میں 19 سال کی عمر میں ایک برطانوی نیار ڈاکٹر اعجاز الرحمان سے شادی ہوئی، اور یوں ریحام خان کو برطانوی نیشنلٹی بھی ملی۔ اس شادی سے ریحام خان کے 3 بچے بھی ہوئے، اور 2005 تک ریحام خان گھر گھرستی کو ہی سنبھالتی رہیں، لیکن 2005 میں آخر ریحام خان کو طلاق ہو گئی، اور بچوں کی پرورش کا ذمہ ریحام خان نے اپنے سر لے لیا۔ ریحام خان نے اپنے کزن اور شوہر ڈاکٹر اعجاز سے طلاق کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور 2006 میں برطانیہ کے لیگل ٹی وی پر ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ پھر 1 سال بعد ہی ریحام خان سنشائن ریڈیو ہیریفورڈ اور وارکیسٹر میں بھی کام کرنے لگیں۔ پھر اپنے صحافتی کیریئر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ریحام خان نے برطانیہ کا بہترین خبر رساں ادارہ BBC جوائن کر لیا، جہاں ریحام خان نے 4 سال تک کام کیا۔ پھر ریحام خان نے واپس پاکستان کی راہ لی، اور 2013 میں واپس پاکستان آ گئیں، اور ریحام خان کو عمران خان کے ساتھ کیے گئے انٹرویو کے بعد کافی پذیرائی بھی ملی۔ ریحام خان نے نیوز 1 میں بھی کام کیا، اور پھر 2014 میں کچھ عرصہ PTV میں بھی صحافتی خدمات سر انجام دیں، اور پھر ڈان نیوز کو جوائن کر لیا، جہاں ریحام خان نے حالات حاضرہ پر ان فوکس نامی شو کیا۔ پھر کچھ عرصہ ریحام خان صحافت سے دور رہی، اور اس کے بعد پھر سے ڈان پر ایک نیا پروگرام شروع کیا جس کا نام دا ریحام خان شو تھا، جو کہ مارچ 2015 میں شروع ہوا۔ دسمبر 2015 میں ریحام خان نے نیو ٹی وی پر تبدیلی کے نام سے ایک نیا شو شروع کیا، جو کہ عمران خان کی پارٹی کا نعرہ بھی تھا۔ پھر ریحام خان نے جون 2016 میں نیو ٹی وی کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اور اپنی فلم کو پروڈیوس کرنے میں لگ گئیں، اور یہ فلم 13 ستمبر 2016 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز بھی ہوئی۔ ریحام خان کے 2015 میں پاکستانی سیاستدان عمران خان کے ساتھ شادی بھی ہوئی۔ قرین انصاف یہی ہوگا کہ ہم یہی کہیں کہ ریحام خان کو حقیقی شہرت اسی شادی کے بعد ہی ملی، کیونکہ یہ شادی ایک ایسے عرصے میں ہوئی جب عمران خان کی پارٹی انتہائی مشکل حالات سے دوچار تھی۔ ریحام خان نے عمران خان کے ساتھ بہت ساری سیاسی میٹنگز میں بھی شرکت کی، لیکن آخر 6 جنوری 2015 کو ہونے والی یہ شادی 1 اکتوبر 2015 میں طلاق کے بعد ختم ہو گئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔